یہاں پر بعض ایسی نمازوں پر تنبیہ کرنا چاہتا ہوں جس میں غلطیاں ہیں، جس میں لوگوں کے درمیان غلطیاں ہیں، ان نمازوں پر تنبیہ کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے نمبر پر یہی اوابین کی نماز ہے۔ ہمارے حلقوں میں بعض لوگ اوابین کی نماز کو کچھ دوسرا سمجھتے ہیں اور مغرب کے بعد مغرب عشاء کے درمیان 6 رکعت ادا کرتے ہیں۔ یہ ثابت نہیں ہے، حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس پر میں نے تفصیل سے دلائل کے ساتھ لکھا ہے۔ آپ جو ہے گوگل پہ جائیں، سرچ کریں اوابین کی نماز یا اوابین کی نماز کی حقیقت، میرا ایک رسالہ آئے گا، اس میں میں نے تفصیلاً ذکر کیا اوابین کی نماز ہے کیا۔ یہ مغرب کی نماز نہیں ہے، یہ مغرب کے بعد یہ وہی نماز ہے جس کو چاشت کی نماز کہتے ہیں۔ 6 رکعت والی حدیثیں آتی ہیں لیکن وہ حدیثیں ضعیف ہیں، ضعیف دین میں حجت نہیں ہے۔ تو اوابین کی نماز جو مغرب کے بعد پڑھی جاتی ہے 6 رکعت، یہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے حدیث کی روشنی میں۔ اچھا، دوسرے نمبر پہ صلاۃ التسبیح، تسبیح والی نماز۔ اس نماز کے تعلق سے لوگوں میں بڑا تاؤ رہتا ہے، خاص طور سے جمعہ کو یا رمضان میں، اور لیڈیز میں تو اس نماز کے لیے پتہ نہیں اتنی دلچسپی کیوں ہے۔ فریضہ ادا نہیں ہوتا ہے، سنن رواتب کی جو ہے پرواہ نہیں ہوتی، لیکن صلاۃ التسبیح کے لیے بڑا شوق ہوتا ہے۔ اگر کوئی نماز ثابت ہے، پڑھنے میں حرج نہیں ہے، لیکن اس نماز کے تعلق سے علماء میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ علماء میں اختلاف یہ ہے کہ اس سلسلے میں جتنی بھی حدیثیں مروی ہیں، بعض علماء کہتے ہیں ساری حدیثیں ضعیف ہیں، بعض علماء کچھ حدیثوں کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ میں جس پر مطمئن ہوں اور جو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ اس سلسلے میں جتنی بھی حدیثیں سب ضعیف ہیں، اس لیے یہ نماز نہیں ادا کی جانی چاہیے، ثابت نہیں ہے۔ اور دیکھیں اس میں 75 مرتبہ ذکر کرنا ہوتا ہے، 75 مرتبہ، 15 مرتبہ فلاں، 15 مرتبہ اٹھنے میں بیٹھنے میں۔ اب نماز میں مثال کے طور پہ 15 مرتبہ ذکر کرنا چاہیں رکوع میں یا سجدے میں، کیسے گنتی کریں گے؟ کیلکولیٹر لگائیں گے؟ اگر دماغ پہ ڈالتے ہیں تو آپ کی تو پوری توجہ تو گنتی پہ، رب سے تو کنیکشن ہی نہیں رہتا ہے۔ باقی نماز میں ہونا کیا چاہیے؟ نماز میں کنیکشن اللہ سے جڑا رہنا چاہیے، نماز میں دھیان اللہ تعالیٰ سے۔ جب آپ 15 مرتبہ کوئی ذکر نماز میں کریں، ارے جب عید کی نماز ہم لوگ پڑھاتے ہیں 7 مرتبہ تکبیر کہتے ہیں، اسی میں تو دھیان پورا ادھر لگا رہتا ہے، صرف 7 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر جو کہتے ہیں۔ میں حقیقت بتا رہا ہوں، عید کی جب نماز پڑھاتے ہیں 7 مرتبہ جب پہلی رکعت میں تکبیر کہتے ہیں، یہ دھیان اسی طرف لگا رہتا ہے کہ 6 ہوئی کہ 5 تکبیر ہوئی کہ 7 تکبیر ہوئی، حتیٰ کہ دوسری رکعت میں 5 تکبیر بولتے ہیں، اس میں بھی ڈاؤٹ ہونے لگتا ہے۔ اور یہاں 15 بار جو ہے پڑھنا ہے نماز میں صلاۃ التسبیح میں، دھیان کدھر جائے گا؟ اور کیسے گنتی کریں گے؟ انگلی میں ایسے پکڑ کریں گے یا تسبیح کا دانہ لے کے کریں گے؟ تو حقیقت میں اگر غور بھی کریں تو یہ نماز جو ہے صحیح نہیں لگتی، اور سندن بھی حدیث ثابت نہیں ہے۔ یہ صلاۃ التسبیح کا مسئلہ ہے۔ ایک نماز ہے توبہ کی نماز، لوگ اس کا بھی بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ توبہ کے لیے اصل کیا چیز ہے؟ شرمندہ ہو، اللہ رب العالمین کے حضور آ کر بندہ اللہ سے وعدہ کرے کہ آئندہ یہ میں گناہ نہیں کروں گا، اور وہ گناہ ترک کر دے، یہی توبہ ہے، اسی کا نام ہے۔ لیکن ایک حدیث آتی ہے اگر کوئی آدمی نماز پڑھ کے 2 رکعت نماز ادا کرے، پھر اگر اللہ رب العالمین سے دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ایسی حدیث کے اندر آیا، ابو داؤد کی حدیث ہے 1521 نمبر کی۔ اس لیے اگر کوئی توبہ کے لیے نماز پڑھنا چاہیے، پڑھ سکتا ہے، لیکن کافی ہے صرف نادم ہونا اور گناہ چھوڑ دینا اور اللہ رب العالمین سے وعدہ کر لینا کہ میں آئندہ ایسا گناہ نہیں کروں گا، یہ کافی ہو جاتا ہے۔ ایک نماز ہے لوگ پڑھتے ہیں بڑی دلچسپی سے، صلاۃ الحاجات یا صلاۃ الحاجہ، اور اسی طریقے سے صلاۃ الاستعانہ، یہ ثابت نہیں، اس نام سے کوئی نماز نہیں۔ یہ ضرور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی اہم معاملہ درپیش ہوتا تو نماز کی طرف جاتے، نماز کی طرف دوڑ پڑتے، یہ ہے۔ لیکن صلاۃ الحاجہ، صلاۃ الاستعانہ کے نام سے کوئی چیز نہیں۔ نماز کے ذریعے آپ مدد طلب کریں، مصیبت آئی آپ نماز پڑھ سکتے، کوئی حرج کی بات نہیں، بھاگیں گے کہاں؟ نماز اللہ کی بندگی ہے، جب پریشانی آئے بھاگیں گے رب کی طرف جا کے کیا کریں گے؟ یا تو دعا کریں گے یا نماز پڑھیں گے، یہی نہ کریں گے۔ لیکن صلاۃ الحاجہ کے نام سے کوئی خاص جو ہے ایسی نماز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے صلاۃ الشکر کے نام سے لوگ نماز پڑھتے ہیں، شکرانے کی نماز، خاص طور سے جو دلہا نیا دلہا بنتا ہے نا، وہ جو کبھی مسجد کا راستہ نہیں دیکھا رہتا، پتہ نہیں دلہا بننے کے بعد سب سے پہلے مسجد کا راستہ دیکھتا ہے، وہ سسرال نظر نہیں آتا، اس کو سب سے پہلے مسجد کا گیٹ کدھر ہے، یہ صلاۃ الشکر کدھر ہے؟ کہیں قرآن حدیث میں ہے ہی نہیں۔ یہ جو نکاح کے وقت پڑھتے ہیں اور جانے لگتے پڑھتے ہیں، یہ حدیث سے ثابت نہیں۔ شکر کا صرف سجدہ آیا ہے، شکر کے لیے کیا آیا ہے؟ سجدہ۔ کوئی نعمت ملی آپ کو، خوش ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمت دی ہے، آپ سجدے میں گر پڑے رب کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، یہ ثابت ہے۔ لیکن صلاۃ الشکر ثابت نہیں، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لیا۔ اور بلکہ میں کہوں کہ پتہ نہیں کون بزرگ ہیں پاکستان میں، انہوں نے ایک نیا طریقہ لانچ کیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ بزرگ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور نیت سے 5 نماز پڑھتے ہیں، صلاۃ الحاجات پڑھتے ہیں، صلاۃ الاستعانہ پڑھتے ہیں، صلاۃ التوبہ پڑھتے ہیں، اور صلاۃ الشکر پڑھتے ہیں، صلاۃ الاستخارہ پڑھتے ہیں۔ بھائی آپ کو کس نے یہ اجازت دی ہے؟ یہ عبادت، یہ من مرضی ہے؟ ہم ایک نیت سے جو ہے فجر کی نیت سے ہم پورے 5 وقت کی نماز پڑھ لیں، یہ کس نے آپ کو بتایا ہے؟ عبادتوں کو لوگوں نے کھلواڑ بنا لیا ہے۔ اور ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، اگر کوئی بولتے پہنچا ہوا ہے، بڑا عالم دین ہے، بہت بڑے اللہ والے ہیں، وہ کچھ کر دیتے الٹا سیدھا، لوگ اس کو پکڑ کے پیچھے چلنے لگتے، فلاں بزرگ نے ایسا کیا۔ اسلام بڑا پاکیزہ مذہب ہے، اس کو ہم ایسے کھلواڑ والا دین نہیں بنا۔ عبادت کے اندر بال کے برابر یا بال کے علاوہ بھی اگر کوئی معاملہ ہوگا نا، اس کے برابر بھی کوئی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا ہے، کر نہیں سکتا ہے۔ عبادت جیسے آئی ہے ٹھیک ہو بہو اسی انداز میں ادا کرنا ہے۔ لہذا جو ایک نیت سے 5 نماز ادا کرتے ہیں یہ بدعت کر رہے ہیں، اس کو گناہ نہیں ملے گا، پریشانی ختم نہیں ہوگی، پریشانی بڑھے گی، وہ مصیبت مول لے۔ ایسی نماز نہیں ہے کہ ایک نیت میں جو 5 نماز 10 نماز کی نیت آپ کر لیں۔